السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وظائف رمضان ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جس میں آپ سوالات کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی روح سے یا حدیث کی روشنی میں آپ تک وہ وظیفہ پہنچا دیں جس سے آپ کے معاملات زندگی میں آسانی ہو سکے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مہربان اور انتہائی قداور شخصیت مفتی شہریار داؤد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ مجھے قداور کیوں کہتے ہیں؟ 5 فٹ کوئی شاید 10 انچ میرا بمشکل قد ہے سارا۔ انسان کے کردار کا قد زیادہ بڑا ہونا تو وہ قداور ہی کہلاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، دن ہو یا رات آپ نے سب ایک کر دیا ہے۔ اس پروگرام کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی کریٹ کرتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ اس نے اس کام کے لیے اگر مجھے سلیکٹ کیا تو میں اللہ عز و جل کا احسان مانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے اس کام کے لیے مجھے چنا، اور واللہ یہ اللہ کی توفیق کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ اب موضوع آج کا ہمارا بڑا خاص ہے اور بڑی مشکلات میں ہیں لوگ اس طرح کے، خاص طور سے کل ہم نے جنات کے حوالے سے بات کی تھی، روحوں کے حوالے سے بات کی تھی۔ چھوٹے بچے پہ ایک ایسا عجیب سا سلسلہ ہے کہ وہ روتا ہی رہتا ہے یا ضد کرتا ہے، کہتے ہیں نام بھاری ہو گیا بچے پہ، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اویس ربانی صاحب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی نام بھاری ہو گیا، جی نام کی وجہ سے بچہ روتا ہے، نام کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، نام کی وجہ سے بچہ جو ہے بیمار رہتا ہے۔ تو یہ سوائے جہل کے اور کچھ بھی نہیں، کم علمی کے اور کچھ بھی نہیں۔ میں نہیں سمجھتا، نہ ہی میرے پاس ایسا کوئی شریعت نے اس بارے میں کچھ ہمیں آ رہی یعنی کہ ہمیں کہا کہ ایسا ہے۔ ہاں البتہ وہ نام جن کے معنی ہی بالکل غلط ہوں۔ اچھا، جیسے ایک نام ہے آسیہ، الف زبر آ سین یہ ہے آسیہ، لیکن اگر اس کو عین الف زبر آ سواد یہ ہے لکھیں گے آسیہ، آسی مطلب ہے گناہ گار، آسی گناہ گار، آسی گناہ گار، اور آسیہ فیمیل گناہ گار۔ تو آسیہ عین سے کوئی اگر پکارے گا لکھے گا تو وہ غلط ہوگا، الف سے لکھے گا کرے گا تو وہ صحیح ہوگا۔ تو وہ آسیہ نام جو ہے بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اسی طرح بعضوں نے نام رکھا ہوا عتیق الرحمن۔ عتیق الرحمن، عتیق کہتے ہیں آزاد شدہ، رحمان اللہ سے، معاذ اللہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ عتیق اللہ، عتیق الرحمن یہ نام نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے آزاد شدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح۔ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے آزادی کیسے حاصل؟ ہمیں تو رہنا ہی اللہ کی جو ہے نا غلامی میں، اس کے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں رہنا ہم نے۔ ہم کبھی بھی یہ نام ایسا نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے اس کا نام بلال رکھ دیا تو حضرت بلال پہ بڑے مظالم ہوئے تھے، یاسر رکھ دیا حضرت یاسر، عمار رکھ دیا عمار بن یاسر، نہیں جی ایسی نہیں ہے۔ اس طرح تو بی سمیہ تھی جی، ان کی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی جو زوجہ تھی، یہ دونوں میاں بیوی دونوں صحابہ علیہم الرضوان، صحابی اور صحابیہ، یہ پہلے اسلام کے پہلے شہید ہیں یہ دونوں۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ مطلب کہ یہ صرف اور صرف کم علمی پر مبنی باتیں ہیں، باقی اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ نام کی وجہ سے نہیں، بچہ کئی وجوہات، بچہ دیکھیں بعض دفعہ اپنا درد نہیں بتا سکتا، صحیح، کہ اس کو پیٹ میں درد ہے، اس کو سر میں درد ہے، اس کو پاؤں میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کہاں درد ہے وہ نہیں ایکسپلین کر سکتا۔ تو اسی لیے پہلے یہ ہے کہ بچے کی خوارق و عادات کو دیکھا جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں ہاتھ لگا رہا ہے، کہاں سے اس کو تکلیف پین محسوس ہو رہی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو دیکھیں۔ بعض دفعہ زیادہ تر بچوں کے نا آج کل، اچھا اگر تو یہ بچہ شیر خوار ہے، مدر فیڈ پر ہے، تو ماؤں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا پی رہی ہیں۔ صحیح، ان کا کھانا پینا ان کے دودھ میں آئے گا، اور وہ جو ہے بچے کو جو ہے نا میں بھی کانسٹیپیشن ہو رہا ہے، میں بھی اس کو گیس ہو رہی ہے، میں بھی اس کو جو ہے نا پیٹ میں گڑگڑ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بچہ گھبرا جاتا ہے۔ اچھا اگر وہ مدر فیڈ پر نہیں ہے، فوڈ سالڈ کھاتا ہے، تو پھر دیکھیں وہ اس کو کیا کھلا رہی ہیں۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ مسئلہ، میں کراچی اور کیا پورے پاکستان میں میرا خیال ہے میں کہنا چاہوں گا، پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ پانی بوائل کر کے ہم نہیں پیتے، اور معذرت کے ساتھ ود ڈیو ریسپیکٹ وی آر ڈرنکنگ very unhealthy water which is being called the so called mineral water. صحیح، It is not at all a mineral water, it is total bottled water. اور اس کے اندر یہ لوگ کلورین اتنی ڈال دیتے ہیں کہ آج کل آپ دیکھیں میرے گھر میں بھی کہیں سے وہ کوئی پانی آیا تھا تو پتہ چلا جی اتنا کڑوا تھا، وہ اتنا کڑوا تھا، اس میں جب کلورین زیادہ ملاتے ہیں نا اس کی کثافت کو، اس کے اندر کے گند کو بٹھانے کے لیے، تو وہ کچھ خاص مقدار سے زیادہ ہو جائے نا پانی کڑوا ہو جاتا ہے، اور ایون بالکل
انہیلدی ہو جاتا ہے، وہ پانی کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ وہ آپ کی شریانوں کو تر کرتا ہے، نہ وہ آپ کے اندر جا کر کے چیزیں صحیح کرتا ہے۔ تو پانی نعمت ہے، پانی زندگی ہے، اس کو بچانا ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے، اور بالکل صحت مند پانی پینا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پانی صاف، صحت مند اور شفاف ہوگا، انشاءاللہ العزیز ہمارے بچوں کے بھی پیٹ، ہاضمے، انشاءاللہ یہ چیزیں صحیح رہیں گی انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں عرفان رمضان میں خاص طور سے الکفیل نے یعنی حسن انڈسٹریز نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے۔ یہ سارا پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اسپیشلی گلف کنٹریز میں ہوا کرتا تھا ایک گلاس میں، وہ الکفیل کی طرف سے ہمیں میسر ہوا ہے اور بہت صاف شفاف پانی ہے۔ تھینک یو سو مچ حسن انڈسٹریز اور الکفیل واٹر، آپ نے یہ مشکل ہمارے لیے آسان کر دی ہے۔ حضور، کرایہ دار بہت تنگ ہے مالک مکان سے خاص طور سے، اب وہ شرائط تو ہیں، کرایہ بھی وقت پہ دیتے ہیں، مگر رویہ، اخلاق اور اس طرح کی ایک یوں کہیے کہ اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس کے دل میں ایسا تصرف پیدا کر، یعنی اس کے دل کو ایسا اپنے قابو میں کر لے، اور مولا کریم ہمیں اس کے شر سے بچا لے۔ صحیح۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کریں اور اپنے لینڈ لارڈ کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا لے۔ صحیح۔ ایک ہمارے پاس لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ سے کال کیجیے گا، ہم آپ کی منتظر ہیں یہاں پر۔ اچھا، یہ آپ نے فرما دیا کرایہ دار کے لیے، وہ خواتین جن کا بدقسمتی سے کوئی محرم نہیں رہا، شوہر نہیں رہے، بھائی نہیں تھا، باپ نہیں ہے، اس معاشرے میں تنہا زندگی گزار رہی ہیں، یا تو بیٹی ہے یا بہن ساتھ میں، وہ ایک وظیفے کے طلبگار ہیں جن سے ان کی عزتیں محفوظ رہ سکیں، ساتھ ساتھ معاشرے میں پنپ سکیں۔ پہلے تو وہ یہ دعا مانگیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کو بہترین نعم البدل ملے گا، ان کا صاحبان ملے گا صحیح انشاءاللہ، بہترین ان کو ایسا کوئی سہارا ملے گا کہ جو ان کا واقعی حقیقی سہارا بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی یہ گھر سے باہر نکلا کریں تو باہر نکلنے سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر سے نکلا کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کی، جان کی، مال کی، املاک کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو تعویذات ہیں، خاص طور سے نقوش قرآنی یا اس طرح کی چیزیں جو جسم پہ لٹکا لی جاتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، تعویذ اگر تو وہ قرآنی آیات پر مبنی اور مشتمل ہے تو اس کو رکھنے میں اور گلے میں پہننے سے کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مطلب منع نہیں ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیات، چند ایک مخصوص آیات یا ان کے آداب نکال کر کے اس کے وہ مربع وغیرہ بھر کے جو تعویذ بنائے جاتے ہیں جو جائز ہیں بالکل، وہ گلے میں ڈالیں، بالکل ڈالیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہے، صحیح، قرآن مجید پوری کی پوری آپ کا تحفظ ہے، تو کیوں نہ اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے روز پڑھا جائے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک بندہ جب مر جائے گا تو اس کے ساتھ یہ قرآن انسانی صورت پر ایک سفید لباس والے کی، وہ اس کے ساتھ جائے گا، یہاں تک کہ قبر کے جب منکر نکیرین آئیں گے تو ان کو بھی کہے گا کہ تم ہٹ جاؤ، میں اس کا وہ تلاوت شدہ قرآن مجید ہوں جو دنیا میں کبھی بلند آواز سے، کبھی ہلکی آواز سے کیا کرتا تھا، اور واللہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں اسے اللہ عز و جل کے تمام یعنی قبر کے عذابات سے چھٹکارا کر کے اس کو اللہ کی رحمت میں نہ شامل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز ہے۔ تو بہتر ہے تعویذات، اگر کہیں کوئی خاص بہت ایسا معاملہ آ جائے کہ جس سے کہ بندے کو لگے کہ یار اب میں تعویذ کے بغیر چلتا نہیں ہے، میں تعویذ کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا۔ صحیح، میرے میرے بس الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں اس کی حوصلہ افزائی اس لیے نہیں کرتا کہ بہت سارے لوگ جعلی عاملین بیٹھے ہوئے ہیں جو چھوٹتے ہی آپ کو بولیں گے او ہو آپ کو میں ایسا تعویذ دے دوں گا، یہ تعویذہ پہن لو آپ کے سارے مسائل۔ یاد رکھیے گا ود ڈیو رسپیکٹ، آپ کے کوئی بھی تعویذ پہن کے ایک دم ودن منٹس یا ودن ڈیز آپ کے مسائل نہیں حل ہونے والے بھائی۔ جتنا پرانا مسئلہ ہے گریجولی آہستہ آہستہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ شہریار داؤد صاحب نے کوئی وظیفہ بتا دیا، اب میں نے صبح 1100 دفعہ یا 111 دفعہ پڑھنا ہے، دوپہر ہوتے ہوتے میں نے غنی ہو جانا ہے، میں نے سخی ہو جانا ہے، میں نے مالدار ہو جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت،
کسی بھی چیز کی استقامت کرامت سے بھی زیادہ بھاری ہوتی ہے. آپ جب اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں, بار بار آپ کو کیوں کہلایا جا رہا ہے کہ بھئی اتنی دفعہ پڑھو؟ I said you are knocking the door of رحمہ. آپ اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں. اللہ کو پسند ہے یہ بات کہ میرا بندہ میرے دروازے کو, رحمت کے دروازے کو پکار رہا ہے, کھٹکھٹا رہا ہے, اس کو عطا کیا جائے. سبحان اللہ. ایک ہمارے پاس کالر ہیں اسی دوران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. حضور سلام عرض. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ سر مصور بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کیا فرمائیے گا؟ سر ہمارے ساتھ چھوٹی سی پرابلم ہے. گھر میں جو پیسے رکھتے ہیں, جو بھی کتنے 2000 رکھیں, 5000 رکھیں, الماری میں رکھیں, جیب میں رکھیں, چوری ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. اس میں سے کبھی 2000 غائب ہو جاتے ہیں, کبھی 10,000 غائب ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. اگر یہ کوئی بتا دیں ہمیں تو مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ جو غائب ہو رہے ہیں آپ کو مکمل یقین ہے کہ بچے شرارت نہیں کر رہے؟ جی گھر کا کوئی فرد تو نہیں جو شرارت کرتا ہے؟ نہیں, ایسا فرد کوئی بھی نہیں نظر آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے تو ہم ہیلپ مانگی ہے, کوئی بتا دیں ہمیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. ہاں یہ ایک عام مسئلہ ہو گیا اب, اور واقعی یہ شریر جنات کی شرارتیں ہیں. میں کافی اس کے اوپر تحقیق کر چکا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بہت ہی شریر قسم کے کچھ شرارتی جنات ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں. اس کی میں نے پہلے بھی وجوہات بتائی تھی کہ جب ہم خود ان کو تنگ کرتے ہیں نا تو یہ بھی ہمیں تنگ کرتے ہیں. اچھا تو آپ اپنا پورا جو ہے نا روٹین کو تھوڑا سا ریوائز کریں, ریویو کریں کہ آپ کے کس عمل سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اس رکھی ہوئی چیز, رقم ہو, سونا ہو, جویلری, کچھ بھی ہو, آپ کی قیمتی چیز ہو, ڈاکیومنٹس ہوں, آپ اس پر آیت الکرسی پڑھ کے ایک بار پھونک مار دیا کریں, دم کر کے رکھیں اور اتنا کہہ دیں فی امان اللہ, اللہ کی امان میں, انشاءاللہ پھر خیانت نہیں ہوگی. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے اور کیا فرمائیں گے؟ میرا نام محمد عرفان ہے, حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو میرا سوال یہ ہے. جی 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 کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اپن جا کے قبرستان میں اگربتی جلاتے ہیں, کیا وہ اگربتی جلانا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ نے سوال تو اس طرح سے پوچھا ہے کہ جائز ہے کہ نہیں. بہرحال اس کی افادیت ضرور بتا. میں بتا دوں, اگربتی پہلے زمانے میں بہت زیادہ جلائی جاتی تھی, اس سے خوشبو ہوتی تھی, ایک خاص قسم کا دھواں نکلتا تھا جس سے مچھر, مکھی, دیگر حشرات الارض بھاگ جایا کرتے تھے. اور اس خوشبو سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے فرشتوں کو خوشبو بہت پسند ہے, اور اللہ کے فرشتے جہاں خوشبو ہوتی ہے نا وہاں ضرور آتے ہیں. اچھا ہاں, البتہ شریر جنات جو ہوتے ہیں نا وہ اس سے بھاگتے ہیں خوشبو سے, ان کو گندی بدبودار چیزیں زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو اس کا ہو گیا ایک جنرل آسپیکٹ. صحیح. اب یہ کہنا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس میں جائز ناجائز کی بات ہی کیا ہے بھائی؟ اس میں کون سا گناہ ہے یا کون سا شرک یا خدا نخواستہ اللہ کی وحدانیت اور رسالت کی توہین ہو رہی ہے معاذ اللہ. ہاں البتہ کوئی اگر اس کو یہ سمجھ کر کے جلاتا ہے کہ جی اس کو جلاؤں گا تو ہی میرے سارے کام ہوں گے, نہ پھر تو بات غلط. پھر اس خیال کو ہی جلا دیں. جلائی خیال کوئی جلا. ایک کالر ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. جی حضور السلام علیکم. کون صاحب؟ وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ اللہ کا شکر. کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا سوال پوچھیں گے؟ میں محمد سلیمان بات کر رہا ہوں رحیم خان سے. جی بردر. یہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ اپنا یہ کوئی تویز وغیرہ ہو جائے تو ان کا کیسے عمل ختم ہوتا ہے؟ تکلیف کس صورت کی ہے؟ جی کس قسم کی تکلیف کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی تویز وغیرہ کوئی آدمی کر دے تو اس کا مطلب کیسے حل ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے؟ تعویذ تکلیف کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ سے سوال اگر آپ دہرا دیں, تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں نے کہا اگر کوئی تویز وغیرہ ہو جائے کسی آدمی کے اوپر گھر پہ کاروبار پہ تو وہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ تعویذ ہو جائے. اچھا, اب آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ پر تعویذ ہوئے؟ کوسچن از دیٹ. ہاں جی, آپ کو کیسے پتا چلا آپ پر تعویذ ہوئے؟ یہ کاروباری جو حالات خراب ہو جاتے ہیں, مطلب کہ اپنا پرابلم ہو جاتی ہے بندے کو. آپ کو پتا ہے, محسوس آپ کو میں ایک چیز عرض کروں, اس وقت سب سے زیادہ کاروباری حالات امریکہ کے اندر موجود لوگوں کے ہیں
جو دنیا کی اتنی بڑی وہ طاقت قرار دی جاتی ہے. یورپ کے اندر لوگ مجھے ابھی پاکستان میں رہ کے مجھے یورپ کے لوگ انگلینڈ کے, جرمنی کے, فرانس کے, اٹلی اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے حالات خراب ہیں. کینیڈا سے ایک ڈاکٹر کے فون آتے ہیں, یار میرے پاس کام نہیں ہے. دنیا بھر کے حالات خراب ہیں, کیا ان سب پر تعویذ ہوئے میں؟ یہ بالکل آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. ایک انٹرنیشنل سلمپ آیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا, اللہ کبھی بھی رزق نہیں روکتا کسی کا. سبحان اللہ. رزق نہیں روکتا, وہ نیکی کی توفیقات چھین لیتا ہے صحیح. آپ سے نیکی کرنے کی. اب آپ دیکھیں یار میں نماز پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا, آپ ایک نماز پڑھنے گئے, دوبارہ نماز پڑھنے آپ نہیں جا پا رہے ہیں, تو کوسچن اپنے آپ سے کریں کہ کہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہو گئی, اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا, اس نے ایک کے بعد دوسری دفعہ مجھے اپنے پاس آنے نہیں دیا, اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیا. سیکنڈ بات یہ بھائی کہ آپ یہ دیکھا کریں کہ جب بندہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو بھی اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کے سبب, اپنے اعمال کے سبب. تو آپ استغفر اللہ کی کثرت کریں کہ جو استغفر اللہ کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کو رزق دیتا ہے, اس کو صحت دیتا ہے, اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. ایک ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ اویس بول رہا ہوں. جی بردر. ہیلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پشاور سے سبتا بات کر رہی ہوں. اچھا جی, پشاور سے آپ بات کر رہی ہیں, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ آپ کا شو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کا اور شہریار داؤد صاحب کی گفتگو بہت اچھی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو عید کے بعد بھی جاری رکھے, بہت زیادہ اس سے فائدہ بھی ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے. جزاک اللہ. انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جتنا ممکن ہو سکا اس کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ آپ کی لائیو کالز کا, بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. آپ نے تمام ہی سیگمنٹ کو بہت پسند کیا, خاص طور سے اس کی بھی آپ تعریف کرتے رہتے ہیں. مفتی صاحب بہت سارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بہت ضد کرتا ہے. ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی چھوٹ مل جائے, مگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ سختی ہو, پڑھائی میں اچھا ہو جائے. تو ایسی صورتحال میں ماں باپ کے لیے کوئی وظیفہ ہونا چاہیے بچے کو؟ میں سمجھتا ہوں دونوں کے لیے وظیفہ ہونا چاہیے. صحیح. پہلے تو والدین کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کریں, یا اللہ تو ہمیں فہم اور فراست عطا فرما, صحیح, ہمیں وہ شعور عطا فرما, وہ آگہی عطا فرما کہ جس سے ہم اپنے بچے کی اچھی اعلیٰ ذہنی, روحانی, جسمانی تربیت کر سکیں. صحیح. آج کے دور میں ہمارے یہاں تربیت کا معیار بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ بس ہم نے اسکول میں داخل کرا دیا اچھے سے, اس میں ہم نے چھوڑ دیا 6-8 گھنٹے کے لیے, پھر اس کے بعد آئے گا وہ ٹیوشن چلا جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے قاری صاحب سے قرآن پڑھ لے گا, اور اس کے بعد وہ ہم اس کو یہ گیجٹس دے دیتے ہیں, ٹی وی دے دیتے ہیں, آئی پیڈس دے دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہماری پرسنل انٹرسٹ چاہیے, جو ہمارا پرسنل اٹیچمنٹ چاہیے, ڈو یو نو وین اے مدر ہگ, بچہ کو جب ماں وہ اور باپ یہ ہگ کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, جب ہی ڈالتے ہیں جی, تو باقاعدہ میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے, ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کی زندگی میں کئی سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں خوشی کے لمحات ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. ہمارے کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضور السلام علیکم. امام الدین کوئٹہ سے بول رہا ہوں جی. وعلیکم السلام. امام الدین صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا سوال پوچھیں گے آج؟ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آپ لوگوں کا بہت اچھا پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے عمر کو دراز کرے. آمین آمین. شکریہ, جزاک اللہ, آمین. آپ لوگوں نے تو بھائی ہمیں پروگرام دیکھنے کا عادی بنا لیا. ہماری گزارش ہے کہ یہ پروگرام عید کے بعد بھی چلنا چاہیے. انشاءاللہ دعا کرتے رہے, ہماری کوشش ہے, اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ بھی ہے. آپ کا تعاون رہا اور آپ کی پذیرائی ہم تک پہنچتی رہی تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ایسے ہی کریں گے. مفتی صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بچے اور والدین دونوں کے لیے صورتحال ہے. بچہ امتحان میں جاتا ہے, اس سے قبل بھی پڑھائی میں تھوڑا کم دلچسپی لے رہا ہے, بھول جاتا ہے, نسیان کا بڑا مرض ہے. بس کسی بزرگ کا قول ہے, عصیان لاتا ہے نسیان. عصیان کہتے ہیں گناہوں کی بیماری کو, صحیح, اور نسیان کہتے ہیں بھولنے کی بیماری کو. اب ہم جب پڑھا کرتے تھے کتابیں وغیرہ جب بزرگوں سے, اپنے استادوں سے, تو بعض ہم نے روایت پڑھی کہ بندے کے جب وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ناخنوں کے نیچے یعنی اس کے پوروں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. صحیح.
اب ہم سوچتے تھے اس وقت 80 81 82 کی بات ہے کہ یار یہ پوروں سے کیسے گناہ ہوتے ہیں, صحیح, فنگر پرنٹ سے, فنگر ٹپ سے گناہ کیسے ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آیا, ہاں سارے گناہ فنگر پرنٹ سے ہو رہے ہیں, فنگر ٹپس. پہلے تو ابھی وہ تھے نا کی پیڈز وغیرہ, وہ ہمارے کیا بولتے ہیں وہ کی بورڈ ہوتے تھے اس سے, اب تو بالکل یہ نئی چیز آ گئی, گیجٹس نے آ گئے. تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ جی ہمارا گناہ کرنا اب آسان ہوتا جا رہا ہے, صحیح کہا, اور ہمارا جو ہے نا نیکی کرنا مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اسی لیے ہمیں بہت زبردست قسم کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا اپنے بچوں پر, دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور ان سے پوچھنا بیٹھنا. اینڈ دس از امپاسبل وداؤٹ ہیونگ کمیونیکیشن. صحیح فرمایا آپ نے. ایک اور ہمارے پاس کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ صبا ملتان سے. جی صبا, کیا سوال پوچھیں گی بہن؟ پوچھنا یہ ہے کہ میرے بھائی اسپیشل منگول ہیں, یعنی کہ میچور ہیں, سمجھدار بھی ہیں کافی, لیکن جب وہ ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیجئے. تو آیا یہ صحیح ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں انہیں منع کیا جائے کہ نہیں, کیونکہ یہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں برائی اچھائی سے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہی بھائی کے ایسا 3 سال سے پیٹ میں درد ہوتی ہے, بہت ڈاکٹر کے علاج کر چکے ہیں لیکن شفا نہیں ہو رہی. آیا کہ کچھ پڑھنے کے لیے ایسا بتائیں کہ جو ان کو شفا ہو جائے. سیکنڈ یہ کہ آپ اپنا پروگرام کنٹینیو رکھیں, ہر جمعے کو لازمی ماہ رمضان کی بات بھی کریں, کیونکہ یہ جی ٹی وی کا بہت اچھا صدقہ جاریہ ہے اور یہ مطلب ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور جب میں کال رکھتی ہوں تو اس کے بعد مجھے بھائی کے لیے بتائیے گا تاکہ میں ویڈیو بنا سکوں. بالکل, بہت شکریہ صبا بہن, آپ کی کال کا بہت شکریہ. تینوں سوالات آپ نے جو بتائے, 2 سوالات اور ایک آپ نے جو رائے دی ہے, انہوں نے فرمایا کہ جو بڑے بھائی ان کا جو ہے نا وہ اسپیشل چائلڈ ہے, ان سے دعا کروانا, ان سے دعا کروانا, یہ ہمارے ماحول کا پتہ نہیں, معاشرے کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک سیٹ بیک ہے, المیہ ہے کہ ہم ایسے اسپیشل بچوں کو جو ہے نا اللہ بابا سائیں وغیرہ اس طرح کے بولتے ہیں. آپ نے کچھ لوگ دولے شاہ کی چوئیاں کے نام سے سنا ہوگا, ان سے بھی دعائیں کرواتے ہیں. تو میرا اپنا پرسنل میری ایک رائے ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ جو اس طرح کرتے ہیں وہ ان بچوں کو مزید میں سمجھتا ہوں ڈی مورلائز کرتے ہیں. ان بچوں کے اندر چونکہ سوچنے سمجھنے کی ان کی صلاحیتیں کافی کم ہوتی ہیں, بائی برتھ کچھ ان کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کے نہیں ہوتے. ایسے بچوں کو بعض لوگ بہت ہی زیادہ متبرک سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ان کو ہاتھ لگاتے ہیں, کپڑے ان سے لگا لگا کے چومتے ہیں اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں. اگر ان کو کوئی کہتا ہے کہ جی اپنے بھائی سے دعا کروا دینا تو خیر وہ تو نبی علیہ السلام کی اچھی چیز ہے, کہ بھائی دعا کروانا چاہیے. حضور نے فرمایا دعاؤں کے لیے اچھے منہ تلاش کرو. صحیح, ٹھیک ہے نا. اب اچھے منہ سرکار علیہ السلام کی سنت مبارکہ, آقا علیہ السلام بچوں سے ارشاد فرمایا کرتے تھے تم میرے لیے دعا کیا کرو. سبحان اللہ. اب اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو اگر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن ان کو بالکل کی اسپیشل جا کر کے بہت متبرک کوئی سیکرڈ چیز سمجھ کے کرنا یہ صحیح مناسب نہیں. پیٹ میں درد بھی رہتا ہے, پیٹ میں درد رہتا ہے. یہ میرا خیال ہے مجھ سے رابطہ کریں میرے واٹس ایپ نمبر پہ جو ابھی آپ کو مل جائے گا 0323246893 پر. میں پھر اس کی تھوڑی سی ان کی مجھے کنڈیشنز لینی پڑیں گی, ان کی کیفیات دیکھنی پڑیں گی کہ کیا مسئلہ ہے جو 3 سال سے پیٹ میں درد ہے. کہیں خدا نہ خواستہ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر طرح سے میڈیکلی دیکھ لیا, تو پھر اس کو ہم روحانی طور سے چیک کریں گے کہ اگر کوئی میڈیسن نہیں کام کر رہی ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گا تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. میرے پاس ایک خاتون آئی, ان کا 118 یا 119 کلو گرام وزن تھا. صحیح, کیا جی میں نے سارے جم کر لیے, ساری میں نے وہ سب چیزیں, سارے میڈیکل ڈائٹریشنسٹ سب دیکھ لیے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا تو مجھے کچھ لگا کہ جیسے اس کے ساتھ کچھ روحانی معاملات ہیں. صحیح, میں نے اللہ عز و جل کا کچھ کلام پڑھ کے پانی دم کر کے ان کو دیا, انہوں نے پھر خود بھی محنت کی, کلام پاک پڑھا اور سب کچھ کیا. الحمدللہ کوئی تقریباً 1.5 ماہ کے اندر, اور میں نے ان سے کہا اپنا میڈیکلی علاج جاری رکھیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ 1.5 ماہ کے اندر ان کے علاج نے ان پر اثر کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. جو ان پر نظر بد لگی ہوئی تھی وہ نظر کٹ گئی الحمدللہ. اور کیا ہوا, 6 مہینے کے اندر, میرے پاس ان کی پکچر ہے, میں کبھی آپ کو شیئر کروں گا, 6 مہینے کے اندر وہ 118 کلو کی خاتون الحمدللہ 87 کلو پر آئیں, اور میرا خیال ابھی ان کا کوئی 66-67 کلو وزن ہے. اچھا, اور وہ بالکل ایسی, شی واز جسٹ 36 جب میرے پاس آئی تھی. اب تو ماشاءاللہ 39 کی ہو گئی, 3-4 سال سے آ رہی ہے میرے پاس. اب ماشاءاللہ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں. ان کے گھر میں علیحدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی, شوہر ان کو چھوڑنے پہ راضی ہو گئے. اچھا, ہاں, تو یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو بعض نظریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو نہیں کٹ پاتی, ان کو ایک بڑا لمبے پیریڈ کے لیے
کنٹینیوٹی کے ساتھ ان کو کاٹنا پڑتا ہے. جب وہ نظر کٹ جاتی ہے الحمدللہ پھر آدمی کے اچھے دن اچھائی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک, بسم اللہ. ہمارے پاس ایک لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن, کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے کہہ رہی ہوں. جی لاؤڈ, تھوڑا سا آپ کو لاؤڈ بولنا پڑے گا. حیدرآباد سے آپ بات کر رہی ہیں, نام کیا ہے آپ کا اور کیا حیدرآباد سے سوال؟ کوثر میں بات کر رہی ہوں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آواز آ رہی ہے آپ کی. جی اصل میں دو مسئلے ہیں, ایک میری والدہ کا ہے اور ایک میرا ہے. میری والدہ کو جو ہے نا وہ دمے کی بہت زیادہ تکلیف ہے, رات بھر سو نہیں پاتی ہیں, سانس ٹھیک سے نہیں آتا, کھانسی رہتی ہے. علاج بھی مطلب کروا رہی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. عمر بتائیے گا والدہ کی. عمر 64 ہے. نوٹ بہت زیادہ نہیں ہے. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب 32 ایئرس میری ایج ہے اور کوئی مطلب رشتہ نہیں ہو پا رہا. میری والدہ بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہے میری طرف سے نا. میں مطلب پڑھی لکھی بھی ہوں ماشاء اللہ سے, مطلب میڈیکل میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کوئی وہ بھی نہیں, کوئی پرابلم, گڈ لکنگ بھی ہوں. اور میرے بھائی بھی ہیں, ان کی بھی مطلب 40+ ایج ہو گئی, وہ بھی مطلب گورنمنٹ جاب ہے ان کی, لیکن شادیاں ہمارے یہاں نہیں ہو پا رہی بہن بھائیوں کی. ٹھیک ٹھیک, آپ کے دونوں سوال لے لیے ہیں. پہلا تو والدہ کے حوالے سے, دوسرا والدہ کے لیے یہ ہے کہ والدہ کو آپ نا وہ جو میں پانی اکثر دیا کرتا ہوں 7 بار, یہ سب آپ کے پوری فیملی کے لیے, کائنڈلی نوٹ اٹ ڈاؤن اف اٹ از پاسبل. 7 مرتبہ سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی یہ پڑھ لیں. 12 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. 11 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اینڈ 69, 68 اور 69 سورہ طٰہٰ کی آیت, یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. اور سورہ قلم جو 29ویں پارے میں ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے, آخری 2 آیتیں اس کی 51 اینڈ 52, وہ آپ نے پڑھنی ہے 25 مرتبہ. یہ سارا عمل آپ پڑھ کے اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھیں, پانی پر پھونک مار دیں. ہر چیز پڑھتے پڑھتے پانی مکمل ہو جائے, 7 بار فلق پڑھی, ناس پڑھی, آیت الکرسی پڑھی, پھونک مار دیں آپ, ٹھیک ہے, پانی پہ. یہ دم شدہ پانی آپ لوگ 11 دن تک سارے گھر کے افراد پئیں, اور انشاءاللہ جب آپ یہ پئیں گے 11 دن پورے ہو جائیں, اس سے پہلے یعنی 6-7ویں دن آپ کوشش کریں, میرا نمبر چل رہا ہو تو مجھ سے رابطہ کیجئے گا, یا 2-4 دن بعد ہی آپ یہیں پر رابطہ کیجئے گا. کیا چینج آپ میں فیل ہوا, والدہ کی صحت کے اندر کیا چینجز آئیں, اور آپ لوگوں کی خود کی کیفیت, آپ کی جو طبیعت ہے اس کے اندر کیا چینجز آئیں. کیونکہ طبیعت کے اندر جب کہتے ہیں نا اداسی اور وہ بورنگ سسٹم ہو جائے نا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. تو جب آپ کی طبیعتیں بحال ہونا شروع ہو جائیں بتائیے گا, پھر میں مزید آگے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, میری بہن میں کوئی کمی نہیں ہے, پڑھی لکھی بھی ہے, رشتہ نہیں آ رہا. یا لطیفو 150 بار پڑھیں. اس کے ساتھ یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا لطیف 150 بار پڑھنا ہے, اول آخر 3 دفعہ درود شریف. اس کے علاوہ ایک عمل جو ہے نا وہ آپ نے ہر مہینے 11 دن کنٹینیو کرنا ہے. وہ چھوٹا سا وظیفہ ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں, والضحیٰ واللیل اذا سجا, یہ پوری سورہ 3 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے بعد 120 مرتبہ سورہ قصص کی آیت ہے, وَإِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ, ربی انی لما انزلتا, ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. یہ سورہ قصص کی آیت غالباً 80, مجھے آیت نمبر ٹھیک وہ ہے, یہ پڑھیں 11 دن پڑھیں ہر مہینے. اللہ کریم اس کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ اچھا رشتہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ سر میں بخار سے بات کر رہا ہوں, ذاکر کمالی صاحب. اچھا ماشاء اللہ, کیا فرمائیں گے؟ سر میں مولانا صاحب سے ایک سوال کر رہا ہوں. مجھے 4 بجے کے بعد غصہ بہت آتا ہے. کتنے بجے کے بعد؟ 4 بجے کے بعد غصہ بہت آتا ہے پورے, بس وہ 4 بجے کے بعد یہ سب غصہ آتا ہے, بس چڑچڑا پن رہتا ہے سارا. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں مجھے. میں آپ کی عمر کتنی ہے؟ ایج کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, بہرحال آپ اگر ہمیں سن سکتے ہیں تو ایج بتائیں گے, اپنی عمر کتنی ہے آپ کی؟ 40 and 50 between 45 50. اچھا آپ کو ہائی بلڈ پریشر خدا نہ خواستہ تو نہیں ہے؟ ہاں بی پی بھی رہتا ہے. بی پی رہتا ہے تو آپ کا غصہ آنا تو بنتا ہے بھائی. آپ سمپل اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے نمک اور آئلی چیزیں
مرغن جسے ہم کہتے ہیں تیل وغیرہ میں تلی ہوئی چیزیں، ان سے کریں اجتناب، کم کر دیں. گھر میں سب افراد جو ہے نا نمک جو کم استعمال کریں، اور جو نمک استعمال کریں جسے ہم راک سالٹ یا لاہوری نمک کہتے ہیں وہ نمک لائیں اور گھر میں استعمال کریں، پسوا کر لے آئیں. یہ آیوڈائزڈ وغیرہ نمک مت استعمال کریں پلیز، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور اس سے بہت ساری چیزوں کو ایفیکٹ ہوتا ہے. تو نمک اپنے کھانے میں کم کر دیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور بھائی اپنے آپ کو کوشش کر کے تھوڑا مصروف رکھا کریں. اگر آپ خالی الذہن رہتے ہیں، مصروفیات آپ کی زیادہ نہیں ہیں، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ. اب آپ بولو کہ شیطان تو بند ہے، اس کا باپ ہمارا نفس ہمارا تو آزاد ہے، اس کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے. تو برائے مہربانی روزے پابندی سے رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، استغفر اللہ کا ورد رکھیں، 313 مرتبہ استغفر اللہ ضرور روزانہ پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. ان کو 4 بجے کے بعد غصہ آتا ہے، میں نے فوراً سے گھڑی دیکھی، 4 بجنے میں تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا اور آپ نے جواب بھی مختصر کر دیا ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کون سا آپ کہاں سے؟ محمد محمود ملتان سے. ماشاء اللہ. کیا سوال پوچھیں گے؟ میرا سوال یہ ہے علماء صاحب سے، مفتی صاحب سے. میرے بھائی ہیں بڑے، تو انہوں نے دوسری شادی اب 1.5 سال ہو گیا کر رکھی ہے. تو 1.5 سال میں انہوں نے تقریباً 2.5-3 کروڑ روپے کی پراپرٹی سیل کر کے ان صاحبہ کو دے دی ہے. اچھا. سارے پیسے مطلب ان کو دے دیے ہیں. جی. اب ادھر جو ہمارے جو مطلب دوسری پہلی بھابھی ہے، ان کے ساتھ اس کا معاملہ بہت ہی مطلب نیگیٹو ہے. مطلب گھر آنا 20 دن بعد، مہینے بعد، 15 دن بعد ایسے ہی گھر آتا ہے. آتا ہے سامان وغیرہ دے مطلب لے دے کے راشن کا جو بھی. میں پوچھ سکتا ہوں؟ سوری ٹو انٹرپٹ، ایکسکیوز می بیٹا، یہ بتائیے اور گا. پھر اس کے بعد جو ہے مطلب گھر آتا ہی بہت کم ہے. جی ایک سوال. تھوڑی سی پراپرٹی بچی، ایک ہی بیٹا ہے اس کا اوریجنل جو ہے، ان میں سے کوئی اولاد بھی نہیں ہے. اب ایک ہی بیٹا ہے، اس کے لیے وہ بندہ کچھ بھی نہیں بچا رہا. پرسوں بھی میری اس کے ساتھ کافی تلخ کلامی ہو گئی اور میں نے بہت بدتمیزی کی بھائی سے. بڑا بھائی ہے، مجھے اس بات کا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں نے بھائی سے بدتمیزی کیوں کی ہے. تو مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں یہ پڑھوں اور دوبارہ ان کے ساتھ کوئی تلخ کلامی بھی نہ کروں، بدتمیزی بھی نہ کروں، اور دونوں طرف وہ ایک ہی برابر کے حصے سے چلے. اب ایک ہی بیٹا وہ بیچارہ بہت ہی پریشان رہتا ہے. جب گھر آتا ہے تو وہ خوش ہے، لیکن جب وہ گھر نہیں آتے تو وہ پیچھے پریشان. ٹھیک ہے برادر عزیز، ایک سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں، ذرا جواب میں دیجیے یہ گا. پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجوہات ہوئی کہ بھائی نے دوسری شادی کی؟ کوئی وجوہات نہیں، بس اپنے مطلب مزاج کے حساب سے، بس اسے جو ہے نا پسند آ گئی. سمجھ گیا بالکل. اگر آپ غور سے میرے جواب کو سنیے گا، میں اس سے پہلے ذرا ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر اب بڑی تیزی کے ساتھ دوسری شادیوں کی طرف آیا جا رہا ہے. ٹھیک، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھیں تو صحیح. آپ جس آیت کو بہانہ یا بنیاد بنا کر یہ کرتے ہیں کہ جی اللہ نے فرمایا 4 شادیاں کرو، اسی آیت کے ساتھ اسی آیت کو کنٹینیو اگر آپ پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا مگر عدل کرنا اور تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ ایک ہی پہ ٹھہرے رہو. ایڈوائس بھی کرتی، نصیحت بھی کرتی، اور حالات کو جانتا جاننے والے نہیں کرتے. ازلی سے یہ نہیں کر سکتے، نکمے لوگ ہیں یہ عدل کر ہی نہیں سکتے. میں نے اس دن آپ کو انڈیا کی اپنی بیٹی کی ایک بات سنائی تھی کہ اس کے شوہر، بیٹی نے خود کروایا کہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی. اس نے اس حقیقت کو ریئلائز کیا، اپنے شوہر کو دوسری شادی کرا دی. اب ان کے بھائی نے دوسری شادی اگر کر لی ہے، چلو نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے، یا جی عدل کہتا، میں عدل کیسے کر سکتا؟ دوسری شادی کرنے والا عدل میں فی زمانہ نہیں سمجھتا کہ کر سکتا. یہ میرا اپنا خیال ہے، ممکن آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم عدل کریں گے، ہم دونوں میں انصاف کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ نے جب دوسری کو دیکھا ہے تو پہلی نظر میں آپ کہتے ہیں لو ان فرسٹ سائٹ ہو گیا بھائی. صحیح. تو اٹ مینس کہ آپ نے پہلے والی کا حق مار کے دوسرے سے لو کیا نا یار. اچھا. اینڈ لو کین ناٹ بی ڈسٹریبیوٹیڈ، وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا. اب ان بھائی کے لیے کیا اب وظیفہ؟ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اور اپنے بھائی کے حق میں دعا قبول بھی ہوتی ہے. اچھا. آپ اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی والی دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ آپ بھابھی کو دے دیں کہ وہ روزانہ 111 بار پڑھ لیا کریں. اور آپ بھی پڑھا کریں اپنے کہ اے اللہ تو اس کے دل میں تصرف فرما، یعنی اس کے دل کو اپنے قابو میں لے، اور مولا کریم اس کے شر سے ہمیں بچا، تاکہ یہ شر چھوڑ کے خیر کی طرف آ جائے. خیر کی طرف آ جائے. اور یا معیدو یا راجو، بھابھی کو بولیں روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں،
ہو سکتا ہے ان کی طرف آ جائے، یا معید ہو یا راجع ہو 313 بار دن میں کسی بھی وقت. پھر تو حضور دوسری والی بھابھی کال کریں گے، ان کو کیا دوسری والی بھابھی کال کریں گے تو ان کو بھی ہم یہ دے دیں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں شائستہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی کیا سوال پوچھیں گی؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں تقریباً 6 مہینے ہو گئے اور مستقل بیمار ہوں. بیماری کی مجھے وجہ پتہ نہیں چل رہی. کچھ کرواتی ہوں تو کبھی کچھ بیماری آ جاتی ہے، کچھ کرواتی ہوں. گھر میں بھی سکون نہیں ہے، سارا دن میرے گھر میں بھی لڑائی جھگڑے، شادی شدہ؟ بچے بھی بہت پریشان. جی میں شادی شدہ ہوں. بچے کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ میرے 4 بچے ہیں، 3 بڑی بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا ہے. شوہر کے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے صحیح ہے. وہ بھی بہت بیمار رہتے ہیں میرے شوہر بھی. ان کو مالی حالات کیسے ہیں؟ جی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے؟ صحیح ہے؟ فائنینشیل طور پہ بھی صحیح ہے لیکن سکون نہیں ہے. میں بھی بہت بیمار رہتی ہوں، شوہر بھی بہت بیمار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ، میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک وظیفہ بتایا تھا 7 بار سورہ فلق ناس آیت الکرسی والا. یہ ویڈیو آپ دوبارہ دیکھیے گا یوٹیوب پر. اس میں میں نے وہ وظیفہ بتایا ہے، وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں اور یہ پانی آپ کے گھر والے سب سیر افطار میں مستقل یہی پانی پئیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے بہت فرق پڑے گا. طبیعت بھی ٹھیک ہوگی، آپس میں انشاءاللہ العزیز معاملات اور تعلقات بھی اچھے ہوں گے اور یہ بیماریاں انشاءاللہ العزیز کم ہو جائیں گی آپ کی انشاءاللہ. اس میں ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ دیگر جو سسرال یا میکہ ہے وہ نظر بد کا بھی شکار کر دیتے ہیں بعض اوقات. نظر تو لگتی ہے نو ڈاؤٹ، کیونکہ آج کے دور میں انسان اتنا فارغ ہے معذرت کے ساتھ، وہ بس ہر وقت اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے وہ ہر وقت دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے. اس نے یہ گاڑی میران سے، اب اس نے جو ہے نا یہ لے لی، اب اس نے یہ کر لیا موٹر سائیکل سے، اب یہ فلانی موٹر سائیکل پر آ گیا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، بیوی کو یہ دلا دیا، بچوں کو اچھے اسکول میں ڈال دیا. مطلب یہ چیزیں کوڑ کوڑ کے نا، یہ جو حسد ہوتا ہے نا، حسد فرمایا حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. ٹھیک آپ نے فرمایا. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے. کون بردر؟ جی رمیز خان بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. ماشاءاللہ بردر رمیز، کیا سوال پوچھیں گے، کیا کہیں گے؟ اچھا جی میرا 2 سوالات تھے. پہلا سوال یہ ہے میرا کہ میں نا نماز کی، جمعے کی نماز کے لیے گیا مسجد میں، تو نا نیچے جگہ اویلیبل نہیں تھی، تو 3rd فلور کے اوپر جگہ اویلیبل تھی، اور بھی نمازی تھے نماز کے لیے ادھر جگہ. میں بھی ادھر چلا گیا اوپر، ہم نماز ادا کر رہے تھے. ابھی نماز شروع ہوئی ہے تو اسپیکر بند ہو گیا. قاری صاحب کی جو آواز تھی ہمیں اوپر بالکل بھی نہیں آئی. جو ہم نے نماز ادا کی ہے وہ بالکل ہم نے سمجھ لیں کہ اپنے بحاف کے اوپر کی ہے، ہمیں قاری صاحب کی آواز نہیں آئی. وہ میں نے شرعی پوچھنا تھا کہ اس کا کیا ہے، اس میں ہماری غلطی تو نہیں تھی، لیکن اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ میری والدہ ہیں، وہ اصل میں رات کو سو نہیں پاتی، تو ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے. وہ اصل کوئی ڈپریشن کا بھی رہتا ہے، شکار رہتی ہیں. وہ والد صاحب کی میری ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں آپ سر. ٹھیک. والدہ کی عمر کتنی ہے آپ کی والدہ کی عمر اندازاً؟ والدہ کی تقریباً 50 to 55، 50 سے 55 سال. 50 سے 55 سال. ٹھیک ہے. ان کو خدا نہ خدا شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے ان کو نا، تو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے ان کا. تو بس کھانا میدے کی پرابلم رہتی ہے ان کو، کھانا وغیرہ کو ٹائم سے ہضم نہیں ہوتا. بس میدا تو سب سے بڑا مصیبت یہی میدا ہی تو ہے. میدا صحیح ہے تو سب باڈی صحیح ہے، اگر ہاضمہ صحیح نہیں ہے تو آپ کا کچھ بھی صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ سر کے درد، میگرینز جو بھی ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف تبخیر میدا کی وجہ سے ہوتے ہیں، میدا خراب ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی شدید، میں اس کا دم ڈھونڈ رہا ہوں. انشاءاللہ دعا کریں کوئی مجھے ایسا صاحب نظر بزرگ مل جائے جو مجھے یہ عنایت کر دے، شفقت فرما دے مجھ پر. تو انشاءاللہ یہ جو اس دن بھی بہن کا ایک آیا ہوا تھا، کل رات اتفاق سے بلکہ آج صبح فجر کے بعد میری اہلیہ کو بھی یہی ہوا، اور جب اس کو الٹی آ گئی اس کے بعد اس کا سر درد ختم ہوا. یہ میگرین کا درد بہت تکلیف کرتا ہے. ہم نے کافی اس کے لیے دم کیا، آرام وقتی آیا، پھر وہ اس کو تکلیف ہوئی، پھر اس کا جاگ کھل گئی، آنکھ کھل گئی. بہرحال جب تک وہ الٹی نہیں ہوئی نہیں صحیح ہوا. آپ لوگ سب میرے لیے دعا کریں، اللہ کریم مجھ پر اتنا کرم کرے دے کہ مجھے اس کا دم انشاءاللہ میں اس کے اوپر پکا ہو جاؤں اور یہ انشاءاللہ دم شروع کر دوں اور لوگوں کو بھی اس کا بتانا شروع کروں. میگرین جو ہے نا واقعی بہت وہ مشکل ہے، مصیبت ہے. آپ اپنی والدہ کا ہاضمہ کسی طرح صحیح کروائیں، ان کو اسبغول کی بوسی ان کو پلائیں تاکہ ان کا ہاضمہ صحیح رہے. ان کو کانسٹیپیشن نہیں ہونے دیں، قبض نہ ہونے دیں. اگر یہ قبض ہوئی یہ تکلیف میں رہیں گی، ان کو رات بھر نیند نہیں آئے گی اور ظاہری بات ہے پھر آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے. ان کے لیے
اچھی غذا کا اہتمام کریں، لائٹ فوڈ دیں انہیں، دودھ ضرور پلائیں، اس عمر میں دودھ بہت ضروری ہے، اگر ان کو دودھ نہیں پلائیں گے ان کی ہڈیاں کمزور رہ جائیں گی، دردیں ہوں گی اور یہ سو نہیں پائیں گی۔ معدہ صحیح رکھیں، اور ان کے لیے میں نے وہ جو پانی کا تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا وہ اکثیر ہے جی، وہ پانی سب لوگ اپنے گھر میں بنا کے رکھیں، ہر 11 دن بعد تیار کر لیا کریں، 7 بار سورہ فلق ناس آیت الکرسی والا، انشاءاللہ اسے بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک فقہی اور شرعی سوال بھی انہوں نے پوچھ لیا تھا، اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ جی وہ اوپر نماز پڑھ رہے تھے، آواز نہیں آئی، یہ ایک ہیومن ایرر ہے۔ اب اس کے اندر ان کو کوئی مکبر بھی نہیں تھا، تکبیر بھی دینے والا نہیں تھا، تو یہ اب انہوں نے اپنے اندازے سے نماز ادا کر لی ہے، اس کے لیے فقہی پورا اس کو مسئلے کو دیکھنا پڑے گا، گہرائی کے اندر یہ مسئلہ ہمارے پاس ایک اور جمعے کا ہے، ہاں جمعے کا مسئلہ ہے، باجماعت ہے، اور بہرحال اس پہ تحقیق کی ضرورت بھی ہے۔ ایک ہمارے پاس لائیو کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں اپنے داماد کے بارے میں۔ جی جی فرمائیے۔ ان کا وسیم احمد اور نیازی نام ہے ان کا۔ اچھا۔ اور ان کی جاب کے سلسلے میں ہر دوسرے تیسرے مہینے ان کی جاب چھوٹ جاتی ہے، اور معلومات کروایا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اور توڑ بھی کرواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں، اس کے باوجود بھی بس 2-3 مہینے جاب لگتی ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے، اور بیٹھے بٹھائے اچھے بھلا جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دم بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ گھر پر آ کر ہی جواب دے کر گئے۔ میڈیکل ریپ جو ہے نا اس میں زیادہ تھے، آج کل بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، روزگار کے مسائل ہیں داماد کے ساتھ، اور چیک کر لیا مسائل ہیں واقعی۔ اچھا دیکھیں، جو چیک کرتا ہے نا مسائل ہیں تو وہ پھر اس مسئلے کا حل کیوں نہیں بتاتا؟ صحیح، میں نے عرض کیا نا، ہمارے معاشرے کے اندر جا بجا ڈاکٹر، حکیم، پروفیسر، عامل سب بیٹھے ہوئے ہیں، او جی آپ پہ اثرات ہیں، او جی آپ کے اوپر نظر ہے، او جی آپ کے ساتھ یہ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک لطیفہ چھوٹا سا سناتا ہوں۔ ایک مریض گیا ایک ڈاکٹر کے پاس، جی میری طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ایسا کرو بالٹی کے اندر نا ڈھیر ساری برف ڈال دو اور اس کے بعد اس ٹھنڈے یخ پانی سے نہا لو۔ کہنا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد تو مجھے نمونیا ہو جائے گا۔ کہنے لگا بھائی میں تو نمونیا کا تو ڈاکٹر ہوں۔ صحیح، مطلب جو مرض، اب جس کے پاس جس مرض کی دوا ہے ہی نہیں، جس کو وہ ڈائگنوز کر ہی نہیں سکتا، تو وہ کیوں؟ میرے ان سب سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے، یار خدا کے لیے لوگوں کو ڈپریشن کا مریض مت بناؤ۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کچھ ہے تو آپ کیوں کہ اس کو ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہو یار؟ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، بالکل مسئلہ ہے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کی کثرت کریں، داماد کو بولیں 313 بار استغفر اللہ پڑھیں، نمازیں با جماعت پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 19 اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ ضرور 111 بار پڑھا کریں۔ اشراق کے نوافل کی پابندی کریں، اور گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور گھر میں داخل ہو کے کوئی ہو یا نہ ہو بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار درود پاک اور ایک بار سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، روزی کی تنگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک فرمایا آپ نے، یہ بہت اچھا وظیفہ ہو گیا، بہرحال تو آپ اس کو ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، جی اچھی چیزیں کہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ بہت سے لوگ اگر آپ دیکھیں تو روزگار کے مسائل کا شکار ہیں، کیا ایک ہی وظیفہ بہت سارے لوگوں کی مرادیں پوری کر سکتا ہے؟ بالکل ایک ہی وظیفہ، اور بعض دفعہ روزگار ہی کے لیے کئی وظائف ہیں، ایک ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت سخت رزق کی تنگی کا شکار ہوں، تو آقا علیہ السلام نے ان کو یہی بتایا کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو بلند آواز سے سلام کیا کرو، اس کے بعد مجھ پر ایک بار درود بھیجو، اور اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ ایک تو یہ وظیفہ ہو گیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ کر انتظار کیا، تسبیح تحلیل کی، اللہ کا ذکر کیا، سورج نکل آیا، سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل اشراق ادا کیے، اللہ اس کو کبھی رزق کی تنگی میں نہیں مبتلا کرے گا، یہ فرمایا۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا جو کسی کے مسائل کو حل کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ رب العالمین اسے رزق کی تنگی سے دور فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کا کوئی بھی مسئلہ حل کر لیتا ہے تو اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب ہے ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ اب جو خیرات کرے گا وہ غنی ہوگا تو خیرات کرے گا نا، اللہ اس کی روزی میں برکت ڈال دے گا۔ اسی لیے کوشش ہے وتوسروا، یعنی کس لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی کو خود اینالائز کریں کہ میری ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کتنے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس تم میں سے بہترین انسان، ناٹ اباؤٹ دی مسلم، نبی سیڈ خیر الناس تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو
دوسرے انسانوں کے لیے خیر کا باعث ہو, نفع کا باعث ہو. سبحان اللہ. ٹھیک, ہمارے پاس ایک کالر بھی ہیں اسی دوران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام. کون بہن, کہاں سے؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ثنا, کیا سوال پوچھیں گے؟ مجھے مسئلہ ہے, میری والدہ ہے نا 17 سال سے میری والدہ کے لیفٹ سائڈ پہ دال میں درد ہے. ڈاکٹرس کو دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں دماغ کی نس کا پرابلم ہے, اور کسی بھی مولوی کو دکھاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کوئی جنات ہے یا کبھی کہتے ہیں کچھ کیا ہوا ہے. 17 سال سے میری والدہ پین کی مسئلہ ہے, لیکن وہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ مسئلہ ہے کیا. کیا داڑھ میں درد ہے آپ نے یہ فرمایا؟ داڑھ میں نہیں, دماغ کی ایک نس میں درد ہے. الٹے ہاتھ کی دماغ کی کوئی نس ہے, 17 سال سے خراب ہے. جی. اچھا, اس سے ان کی باڈی کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے؟ نہیں, کوئی باڈی پہ کوئی پیرالائز؟ صرف ایک گال کا حصہ ہے, اسی میں پین ہوتا ہے. بس ایک حصہ ہے, ایک حصہ اور اس میں لگاتار درد ہو رہا ہے. اچھا, اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. آپ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 111 بار پڑھ کے نا یہ اپنی والدہ کو دم کیا کریں, ان کی وہاں جہاں درد والی جگہ پر پھونک مار دیا کریں, اور پانی پہ بھی دم کر کے وہ پانی بھی پلایا کریں والدہ کو انشاءاللہ. یہ کریم اللہ کریم کا قرآن مجید کا یہ آیا ضرور, یہ سورہ کا آیت انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ دے گی. اس میں میں تھوڑا سا اتنا اور عرض کروں گا کہ اگر 17 سال ہو گئے تو یہ 17 سال کا جو درد ہے, تکلیف ہے, یہ آہستہ آہستہ جائے گا. آپ ہو سکے تو مجھ سے رابطہ کیجئے گا واٹس ایپ پر, انشاءاللہ میرا نمبر چل رہا ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ کی والدہ سے کچھ اگر ملاقات ہو جائے, ویڈیو کال پر بات چیت ہو جائے. میں اس کیس کو سیریسلی دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. کاش کہ عرفان رمضان 17 سال پہلے ہی ہو جاتا تو یہ وظائف کا سیگمنٹ بھی آ جاتا اور مسائل حل ہو جاتے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب, کہاں سے؟ سر جی محمد یوسف اوکاڑا سے. ماشاءاللہ. یوسف بھائی کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ سوال یہ سر جی, افطار کے وقت تو ہم لوگ یہاں افطار کرتے ہیں, یہاں دیوبند بھی ہیں, بریلوی حضرات بھی ہیں, تو سب ہیں نا, تو اذان پہلے ہو جاتی ہے اپنا دوسروں کی, تو ہم افطار کر سکتے ہیں کیا؟ ارے بابا جی, آپ کو کئی دفعہ ٹی وی چینلز پہ بتاتے رہتے ہیں سارے بزرگ علماء کہ بھائی اذان کا افطار سے کوئی تعلق نہیں, نہ فجر کی اذان کا افطار سے سحر سے کوئی تعلق ہے, نہ افطار کی اذان کا افطار سے کوئی تعلق ہے مغرب کی اذان کا. یہ تو آپ کو اعلان کر دیں کہ بھائی نماز ہونے والی ہے, جماعت آ جاؤ جلدی سے مسجد میں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس گھڑیاں ہیں, آپ کے پاس پورے چارٹ ہیں جس پہ لکھا ہے کہ 4:17 یا 15 منٹ پہ کراچی میں جو ہے نا فقہ حنفیہ کے مطابق سحر روزہ آپ نے بند کر دینا, سو کالڈ بند کر دینا, ٹھیک ہے نا, کھانا پینا ترک کر دینا, اور 7:13 یا 12 منٹ پہ افطار ہے. آپ اپنی گھڑی دیکھیں, آپ کی گھڑی بالکل صحیح ہے, آپ اپنی گھڑی کے مطابق افطار کر لیں, اپنی گھڑی کے مطابق اپنا روزہ 2-3 منٹ پہلے آپ اختیار کر لیں, یعنی روزہ بند کر لیں. آپ کیوں ان اذانوں کے چکروں میں پڑتے ہو جی, یہ بریلوی کی ہے تو دیوبندی کی ہے تو یہ شیعہ کی ہے تو یہ وہابی کی ہے. ان چکروں سے باہر آ جائیں خدا کے لیے. ابھی بھی اگر ہم ان چکروں میں رہے تو کیا ابھی مزید کوئی مار کھانی باقی ہے؟ ہمارا کیا حال ہو گیا وطن کا, ملک کا, دہشت گردی نے ہمارا کیا انجام کر دیا یار. اب بھی ہم ان چکروں میں پڑیں گے؟ چھوڑ دیں خدا کے لیے سب چکر. ٹھیک, وجہ فرمایا آپ نے. یہاں پہ اتحاد اور پیار اور محبت کا بھی ایک پیغام گیا ہے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائن ڈراپ ہو گئی. وہ جو آپ نے سوال پوچھا, اگر وہ فقہی حیثیت میں دیکھا جائے, پہلے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کو آپ حکمت رمضان میں رکھیے, کوشش کیجئے کہ صحیح وقت پہ صحیح سوال وہاں پہ پوچھا جائے. اور دوسری بات, اگر وہ فقہی حیثیت میں دیکھا جائے فقہ جعفری اور فقہ حنفیہ کے مطابق, تو اس سے پہلے یہ سوال آ چکا ہے حکمت رمضان میں, اور اس کا جواب معظم علماء کرام نے یہی دیا تھا کہ اگر آپ اہل سنت سے ہیں تو اس میں چند منٹ تاخیر ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ اگر آپ فقہ جعفریہ سے ہیں اور پہلے روزہ کھول رہے ہیں تو ذرا نظر ثانی کر لیجیے گا. جو وقت ہے جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا اس پہ کوشش کریں, پابندی کریں, اور بہرحال کوشش یہ کریں کہ اجتماعیت اور اتحاد کا کانسیپٹ اجاگر رہے. مجھے ایک سوال کرنا ہے. آج جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں, اللہ کریم ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے اور ہمیں ایمان سلامت قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک واحد ذریعہ ہے جنت میں جانے کا, اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جنت میں جانے کا, ٹھیک ہے. ایمان سلامت لے گئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے, اور جتنی جو بھی ہم نے پکڑنی ہے, اللہ چاہے تو ہمیں بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دے, اور نہیں تو خدا نہ خدا اگر گرفت ہو گئی تو سزائیں وغیرہ بھگت کے پھر بھی اینڈ جنت میں ہی ہے. کوسچن از دیٹ, جنت میں ہمارا کیا ہوگا؟ یار یہ تو بریلوی تھا, یار یہ تو وابی تھا,
یار یہ تو دنیا میں شیعہ تھا، یار یہ تو دنیا میں وہ تھا. کیا جنت میں بھی ہم اس طرح رہیں گے کیا؟ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ مفہوم عرض کروں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بھی چیز نا مطلب عجیب نہیں ہوگی، صحیح، صرف ایک چیز عجیب ہوگی. کیا؟ حیرت. بندے ایک دوسرے کو دیکھ کے حیرت کریں گے، اوئے یہ جنت میں، ہاں اس کو تو میں دنیا میں کافر کہتا تھا. جی. اور یہ جنت میں، دنیا میں تو اس کو میں گمراہ سمجھتا تھا. خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں. ہم اسپیس پیدا کریں دل میں، یار یہ بھی مسلمان ہیں. نبی علیہ السلام یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ گزر رہا ہے تو سرکار کھڑے ہو کے رو رہے ہیں کہ یار انسان نہیں تھا. رسپیکٹ، گیو رسپیکٹ ٹو دی ہیومنز. اگر ہم ہیومینٹی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہماری زندگیوں کا. وجہ آپ نے فرمایا، اور اسی پیغام کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. یاد رکھیے اگر انسان گناہ میں ایک ہو سکتا ہے، سینما ہال میں ایک ہو سکتا ہے، نہیں پوچھتا کہ تفریق کیا ہے، نہیں پوچھتا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، نہیں پوچھتا کہ آپ کون سی قوم، کون سے مذہب کے پیروکار ہیں، تو پھر یہ مساجد میں، نماز میں، عبادتوں میں، احکام میں تفریق کیوں ہے؟ خیال کیجیے گا، اپنا بھی خیال کیجیے گا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی. وظائف رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا خاص وقت آپ نے دیا. اب حکمت رمضان میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.